بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج سورۃ المائدہ رکوع نمبر 8 پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 12 آیہ کریمہ نمبر 51 سے لے کر 56 تک 6 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر حسب معمول بیان ہوگی۔ اہم ترین عنوان ہے یہود و نصارہ سے دوستی کا نقصان اور مسلمانوں سے دشمنی کا نقصان وغیرہ ہما۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا میٹھا لقب ہے جو ہمارے پیارے رب جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کوئی چھوٹا بڑے کو بڑے لقب سے پکارے اس کے لیے کیا اعزاز ہے۔ سب بڑوں کو بڑائی عطا فرمانے والی ذات جب ہم چھوٹی مخلوق کو ایمان کے لقب سے ملقب کر کے فرمائے اے میرے مومن بندو، اے ایمان والو، اے مومنو، تو دل خوشی سے کیوں نہ جھوم جھوم جائے۔ تو پھر جب وہ اتنے پیار سے خطاب کر کے کچھ فرمائے تو بندہ مومن کی کتنی بد نصیبی اور کم ظرفی اور کتنی کمینگی ہے کہ اس حکم سے حکم عدولی کرے۔ فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مومنو مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست۔ اب آج کے اس معاشرے میں بالعموم تو سبھی اور بالخصوص ہمارے حکمران طبقے کی یہ چالیں اور یہ انداز قہر قہار اور غضب جبار کو کس قدر دعوت دیتے ہوں گے کہ یہ بد نصیب اپنے ایک ایک عمل اور ایک ایک ادا اور طرز سے ایک طرف تو اذیت پہنچاتے ہیں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، بالخصوص
غریبوں، مظلوموں، ستم جو پہلے جن پر ستم ڈھائے جاتے ہیں، اور یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے ظلم و ستم کی چکیوں میں پسے ہوئے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ گلچھڑے اڑانے کے لیے یورپ کے دورے کرتے اور یہود و نصارہ سے بغل گیر ہوتے ہیں، جبکہ واضح نہی موجود ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست۔ تو اسلام کا کلمہ اگر پڑھتے ہو اور واقعی مدعی ہو اسلام کے، یا پھر ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم تم بد نصیبوں کو مسلمان سمجھے ہوئے ہیں، تم ہم پر مسلط ہو چکے ہو، اگر فی الواقع تم مسلم ہو تو مسلمانوں کو اپنا یار بناؤ اور طرفدار بناؤ، یہود و نصارہ کا دامن مت پکڑو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی یہودیوں کے، عیسائی عیسائیوں کے، یا بعض یہودی عیسائیوں کے اور بعض عیسائی یہودیوں کے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کتنی وعید شدید اور تہدید ہے، ڈر جانا چاہیے قہر قہار اور غضب جبار سے۔ ہمارا عظمتوں والا رب فرماتا ہے، اور جو دوست بنائے ان کو تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہے۔ کل قیامت میں پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہی رسی میں باندھے ہوئے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جس کو یہودی بڑے پیارے لگتے ہیں، جس کو عیسائی بڑے پیارے لگتے ہیں، ٹرمپ جس کا یار ہے، یا بش جس کا یار تھا، یا اوباما جس کو محبوب لگتا تھا، یا مودی بروزن یہودی اور بروزن مودودی جس کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ پھر اپنا حشر دیکھ لے۔ دو ٹکوں کی خاطر کافروں سے یاریاں کرتے ہیں اور مسلمانوں سے غداریاں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا ظالم قوم کو۔ ظالم جب اپنے ظلم میں حد سے بڑھ جائے نا، پھر اسے راہ نہیں ملتی۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کا استعمال اس کے محل میں نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور محل میں کیا جائے تو عدل ہے، انصاف ہے۔ اس آیہ کریمہ نے نازل ہو کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت، ان کی مومنانہ بصیرت اور ان کے اجلے کردار کو واضح کر دیا۔ انہوں نے ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے، رسول خدا، اگرچہ یہودیوں میں میرے انگنت ساتھی ہیں، لیکن میں ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہوتا ہوں۔ یہ سن کر رئیس المنافقین جو تھا نا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا کنگ، اس نے کہا کہ مجھے تو آئندہ کے فتنوں کا بڑا خطرہ رہتا ہے، لہذا میں تو اپنے یہودی دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ فتنوں میں ان سے واسطہ پڑے گا۔ اور مراد تھے بنو قینقاع کے یہودی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر یہ کیا، یہود و نصارہ کے دوست مت بنو، عبادہ بن صامت کی طرح ہو جاؤ، پھر چھوڑ دو خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی طرح نہ ہو جاؤ کہ آگے کے خطرے ہیں، ان خطروں میں خدا و مصطفیٰ کا دامن رحمت کیوں نہیں تھامتے؟ اب یہ تو سیدھا سیدھا منافقت ہے نا۔
فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو دیکھو گے ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، دوڑ لگاتے ہیں ان میں، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف دوڑیں گے۔ آج بھی جن کے دلوں میں مرض ہے نا، یہ ہمارے حکومتی اہلکار، یہ وزیر، یہ مشیر اور یہ ریٹائرڈ ہونے والے ججز اور یہ سارے فوراً بھاگتے ہیں ان کی طرف۔ نوکری پاکستان میں، لوٹیں گے پاکستان کو جو ہی ریٹائر ہوں گے اپنے ابوں کے پاس۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ڈرتے ہیں ہم کہ پہنچ جائے ہمیں کوئی چکر، کوئی دائرہ، کوئی مصیبت، کوئی گھیرنے والی چیز۔ تو اللہ رسول بچانے والے ہیں، یہودی اور عیسائی بچانے والے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے متبعین نجران کے یہود و نصارہ سے اپنی دوستی کا رشتہ کاٹ نہیں سکتے، مگر دیدہ دلیری ان کی دیکھو کہ جب مومنوں کو ملتے ہیں تو ان کو ان کی دوستی پر ٹوکتے ہیں، ان سے عذر کرتے ہو، کہتے ہیں کہ صرف خطرہ ٹالنے کے لیے دوستی ہے، ورنہ ہمیں ان سے کیا واسطہ۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ او امر من عنده فیصبحوا علی ما سروا فی انفسهم نادمین، قریب ہے اللہ یہ کہ لائے فتح یا کوئی ایسی بات اپنی طرف سے، فیصبحوا علی ما سروا فی انفسهم نادمین، کہ ہو جائیں لوگ اس پر جو چھپا رکھا ہے انہوں نے اپنے دل میں، نادم، اپنے دل میں چھپائی بات پر نادم ہو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقوں کی یہ ساری باتیں قحط سالی وغیرہ کی تو مسلمانوں کو خاموش کرنے کے لیے تھیں، لیکن ان کو دراصل جو کھٹکا تھا تو یہ تھا کہ کہیں زمانہ پلٹ نہ جائے اور اہل اسلام مغلوب ہو جائیں، کفار غالب ہو جائیں تو اس وقت دوستی کام دے گی، ورنہ وہ ہمیں بھی مغلوب کر لیں گے۔ تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آ ہی گیا کہ منافقوں نے خود مشاہدہ کیا کہ اب ان کی امیدیں بیکار ہیں اور ان کے عزائم کی پختگی مٹ چکی، کہ جن باتوں کی انہیں امید تھی ان کے متعلق معاملہ الٹ ہو گیا، جن امور کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے وہ باہر صورت پورا نہ ہو سکا۔ تو یہ جو صورتحال تھی منافقین کی، قرآن فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہیں گے وہ جو مان چکے، کیا یہی ہیں جنہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کی، بڑے زور کی قسم، پختہ قسم، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اکارت ہو گئے اعمال ان کے اور وہ ہو گئے دیوالیے، خسارہ اٹھانے والے، ٹوٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ چنانچہ منافقوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا تھا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہوئے تو ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ اوپر سے کلمہ اسلام کا پڑھ رکھا، ملے جلے مسلمانوں میں رہتے ہیں، اور یہ لارا کس کو لگایا ہوا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو، کہ جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایسے یہ بد نصیب اور بدبخت تھے، مگر اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ بالکل اعمال کے اعتبار سے دیوالی ہو گئے۔ جتنی یاری ان کی تھی یہود و نصارہ سے، جتنی جد و جہد کی، سب برباد ہو گئی، کچھ بھی نہ ملا، تمام کارگزاری بیکار چلی گئی، سوائے دکھ اور تکلیف جو سر پر اٹھائے سوچ سوچ کے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ تمہارے ساتھ ہیں؟ حالانکہ اب اللہ نے پردہ ان کا منافقت کا چاک کر دیا اور یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔
کیونکہ انہیں ثواب کے بدلے عذاب ہوگا، اور دنیا میں یہودیوں کے قتل اور جلا وطن ہونے کے بعد ان کا کوئی سہارا نہ رہا، اور یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ خیبر سے مار بھگایا تھا نا یہودیوں کو، اور یہودی آج تک وہ بدلے لے رہے ہیں، اور یہ ایک انگریزوں کی سازش سے انہوں نے میل ملاپ کر کے دنیا میں ایک یہ ناجائز ریاست کمائی ہے، ورنہ تو یورپ کے محلوں میں عیسائیوں کے محتاط ہو کے رہتے ہیں، اور اصل میں وہ ایسے خبیث ہیں کہ وہ عیسائیوں کو بھی، کافروں کے بھی کسی مذہب کو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا میں رہے۔ یہودی چاہتے ہیں دنیا میں صرف یہودی رہے۔ تو حقیقی اور لازوال دولت صرف حق کی دولت ہے۔ باطل کے لیے جمع خرچ زبانی بڑا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ منصوبہ وہ ادھر کی تقریر ادھر کی، بالآخر باطل کو مٹنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حبیب کہہ دو آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہے۔ آزمائش بڑی ہوتی ہے، اور وہ بڑی بعض اوقات طویل بھی ہوتی ہے۔ ظلم کی رات اندھیری رات ہوتی ہے، طویل بھی ہوتی ہے بعض اوقات، بالآخر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، اور حق کا بول بالا اور اس کی صبح روشن ہونی ہوتی۔ تو یہ ذہن نشین رہے کہ منافقوں کا یہودیوں اور عیسائیوں سے میل ملاپ ان کی اسلام کو مٹانے کی مشترکہ درپردہ کوشش تھی، کہ دین اسلام کو ختم کر دینے کے سارے حربے ہرگز ہرگز دین اسلام مٹا نہ سکیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ اس موقع پر قرآن کی زبانی غیب کی خبر بھی سن لیجئے کہ اگر بالفرض کسی دور کے مومنین، کسی دور کے مومنین مرتد بھی ہو جائیں، جب بھی اسلام کا آفتاب چمکتا رہے گا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، یعنی مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو، وہ محبت فرمائے گا ان سے، اور وہ قوم وہ لوگ محبت کریں گے اللہ سے، یعنی وہ محبوب خدا بھی ہوں گے، محب خدا بھی ہوں گے۔ اسلام کے اس ابتدائی دور میں بھی چند ایک لوگ ایسا ہوا، لیکن اسلام تو نہیں مٹا۔ سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک پورا گروہ زکوٰۃ کا منکر ہو کے مرتد ہو گیا۔ امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ ارشاد فرما کے کہ وہ ایک اونٹ یا بکری کی رسی جو یہ قبیلہ بارگاہ رسالت میں بطور زکوٰۃ پیش کرتا تھا، آج اس ایک رسی سے بھی یہ اگر مانے ہوں گے کہ بھئی وہ نہیں دیتے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بندے کو، جو اتنے جرنیل صفت آدمی اور بڑے آپ دشمنان اسلام اور باغیان مصطفیٰ پر وہ خدائی قہر تھے، ان کو بھی بظاہر یہ بڑا سخت لگا فیصلہ۔ یعنی آپ اس وقت سمجھے کہ یہ صرف دینے میں سستی کر رہے ہیں، اور وہ انکار کر چکے تھے، اور اسلام کا یہ رکن ہے زکوٰۃ۔ تو پھر جب وہ معاملہ ہو گیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جو صدیق کے دل میں ڈالتا ہے وہ ہمارے دل میں بعد میں بات آتی ہے۔ جیسے وہ جمع قرآن کا مسئلہ تھا، اللہ اکبر، وہ حضرت زید سے لکھوایا گیا، کتنا بھاری معاملہ تھا، وہ رب کا کلام رب کے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اور وہ الگ الگ موجود تھا، اس کو جمع کرنا یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ حضور کی امت کا صدیق اکبر ہی کر سکتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ان کی شان یہ ہوگی وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور غضبناک ہوں گے کافروں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیا،
منافقوں کے بعد سچے مومنوں کہ ایمان والوں اگر بالفرض تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا کہ وہ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت۔ یعنی بندے کو یہ بتایا گیا کہ دین کوئی بندوں پہ نہیں کھڑا، یہ تو اللہ کا کرم ہے نا کہ وہ کسی سے کام لے لے، یہ تو اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے راہ خدا میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور خوف نہیں کھائیں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، نڈر ہوں گے، بے باک، کیونکہ زہر جو دین کے راہ میں نکلتا ہے نا، بھلے وہ جتنا تن من دھن لگا دے، جانی مالی اور دونوں قسم کی قربانیاں دے، اور خالص اللہ کے لیے کر رہا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی طرف انگلیاں نہ ہو، کیونکہ خلق خدا میں جن کے نالین شریفین پہ اخلاص قربان ہے، وہ ذات راہ حق میں جتنی ستائی گئی، ساری خلق مل کے بھی اتنی نہیں ستائی۔ یعنی دو جہاں کے سردار ہمارے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل خدا ہے، عطا فرماتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت مثلا مسلمہ کذاب، طلیحہ رسیدی اور سجا کاہنہ ایک خاتون تھی وغیرہ کا پیروکار ہو جائے تو یہ بھی تو مرتد ہونا ہے، یا بعض نجرانیوں کی طرح منکر زکوٰۃ ہو جائے، جیسے بھی میں نے بتایا، کسی بھی طور سے اسلام چھوڑ کر ارتداد قبول کر لے تو اس سے دین حق بے یار و مددگار نہیں ہو جائے، بلکہ جب کبھی ایسا ہوگا اللہ تعالی جلد لے آئے گا، اہل یمن یا اہل فارس یا قبیلہ اشعری یا روزے قادسیہ کے مجاہدین کی شکل میں جیسے ہوتا رہا، جن میں 2000 آدمی نخا کے تھے اور 5000 بحیلہ اور کندہ کے اور 3000 سب قبائل عرب یمن کے، یا پھر مراد اس سے حضرت ابوبکر ان کے ساتھ جو مرتدین سے جنگ کرنے والے سارے مہاجرین اور انصار ہیں وہ مراد ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، حضرت صدیق اور ان کے ساتھ مجاہدین جو تھے اور جن سے انہوں نے وہ جنگ کی وہ مرتدین تھے۔ یعنی وہ جو آئیں گے وہ ان منافقوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ جو کلمہ پڑھ کے بھی دوستی یہودیوں اور عیسائیوں سے رکھتے، وہ پھر آئیں گے تو ان کی صفت قرآن نے بیان کی کہ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور علامت کرنے والے کی ملاوت کی پرواہ نہیں کریں۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بندہ کے ساتھ خدا کی محبت کی صورت یہ ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں بندے کو توفیق خیر دے دے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ویسے کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات اور مخلوق کی طرح مادی جسم سے تو پاک ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ سامنے آئے گا۔ بندے کو اچھے کاموں کی توفیق ملنا یہ علامت ہے کہ اللہ اسے پیار کرتا ہے اور آخرت میں اسے اچھا ثواب ملے اور اعزاز ملے۔ اور خدا کے ساتھ بندے کی محبت یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے۔ یہ ہے اہل شریعت کے عام جو ایک ضابطہ، اور اہل طریقت کہتے ہیں بندہ کے ساتھ خدا کی محبت یہ ہے کہ بندہ اپنی درگاہ کے بندے کو خدا قریب کر لے اور نزدیک کر لے، اور خدا کے ساتھ بندے کی محبت یہ ہے کہ خدا کے واسطے غیر خدا کو اپنے دل سے نکال دے۔ تو پچھلی آیتوں میں کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہم خیال ہیں لیکن تمہارے دشمن ہیں۔ اب فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے مومنو تمہارے دوست کوئی اور ہیں سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جھکے رہتے ہیں۔
اس سے مومن مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز مطلوب ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اخلاص والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ نماز روزہ کی پابندی اور خضوع یعنی دل کا اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا اور عبادت خالص اس کی ذات کے لیے کرنا، اس سے اخلاص کا پتہ چلتا ہے، اور ریاکاری یہ منافقت ہے۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول اور ان کو جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب ہے۔ حزب اللہ کیا ہے؟ غالب۔ یعنی کتنی عزت افزائی ہے اس ایمان والے کی جو خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے، اسلامی فرائض و واجبات کی ادائیگی کی پابندی کرے، حرام و مکروہات سے بچے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کا گروہ ہے اور وہ غالب ہے۔ فلانا فلانے کا گروہ ہے، کتنا ناز ہوتا ہے کسی بڑے کی طرف منسوب ہو جائے، تو وہ مومن کتنا ناز کرے اپنی قسمت پہ کہ جسے خدا فرمائے کہ وہ خدا کے گروہ والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گروہ میں رکھے، اپنے دشمنوں کے گروہ سے بچنے کی توفیق دے، اور عام مسلمان تو اس میں کم شکار ہیں۔ ہمارے والیان ریاست کو یہ بڑی بیماری ہے، اور جو ملک کے فیصلے کرنے والے ججز ہوتے ہیں ان میں سے جو ریٹائر ہوتا ہے پتہ نہیں وہ پیسہ ساری عمر پاکستان کا لوٹتا ہے اور وہ دوستی نبھانے چلا جاتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، اور ان کو بھی جو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو یہ سرجری کروانے کے لیے وہ پہلے جاتے تھے اوباما اور بش کے پاس، اور اب ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں، کبھی نیتن یاہو کے پاس اپنے درد کا مداوا اور کبھی مودی کے پاس مانگتے ہیں۔ اگر تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرح تم نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے تو کھل کے آ جاؤ سامنے، اور اگر جیسے ہم ابھی تک تمہارے بارے میں اس نے ظن کیے ہوئے ہیں کہ بھئی تم ہو مسلمان لیکن بد نصیبی میں گھرے ہوئے ہو، تو ظلم کا ساتھ چھوڑو، مظلوم مسلمانوں کے ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاءاللہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کی، پھر آج عرض کرتا ہوں کہ اب الحمدللہ آپ کا ادارہ فزیکل یعنی براہ راست ظاہری طور پہ آن لائن سے ہٹ کے درس و تدریس تعلیم و تعلم شروع ہو چکی ہے۔ درس نظامی کا عالم کورس کا باقاعدہ شعبہ ہے جس میں بالکل پہلے سال جسے ہم متوسطہ کہتے ہیں فارسی والا سال، اس کے طالب علم بھی موجود ہیں، 4 طالب علم رہائشی اور 4 طالب علم بالکل آخری سال والے بھی موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ان کے لنگر پانی کا یہاں انتظام ہوتا ہے، حسب توفیق اس میں بھی اپنا حصہ ملایا کریں۔ بالخصوص یہ پورے سال بھر کی آپ کی محنتوں کاوشوں کے نتیجے کا وقت ہے۔ ہر سال بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اس سال بھی بڑی آزمائشیں آئیں، بارشوں طوفانوں اور زلزلوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو شریعت نے جو عشر یا نصف عشر کی صورت میں اس پر زمین کی زکوٰۃ رکھی ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے قریب ترین اہل سنت کا یہ جو ادارہ ہے، ڈبل نیکی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے پہنچائیں، ہمیں کہیں گے کہ اس ٹائم بھیج دیں طالب علم تو ہم بھیج دیں گے۔ ابھی آج بھی کچھ طالب علم ہمارے کسی سلسلے میں جمعہ پڑھانے گئے ہوئے ہیں، کچھ بچے جو ہے وہ چھٹی گئے، ہم نے مہینے میں صرف ایک ہی دفعہ 2 چھٹیاں کٹھی رکھی ہیں۔ 1 اپریل سے ہم نے شروع کیا تھا تو آخر میں ہم نے چھٹیاں تھیں، پھر بقرعید پہ چھٹیاں ہوں گی۔ تو خصوصی ایک اور گزارش یہ ہے کہ ناظرہ قرآن مجید، یہ خان صاحب بیٹھے نا بابا جی، ان کے بہت سارے بچے آتے ہیں، تو بات ہے سچی اور ہے کڑوی، الحق و مر، حق کڑوا ہوتا ہے نا۔ ہم پنجابی والدین جو ہے نا، میں اپنی سمیت کہہ رہا ہوں، ہم مسجدوں کی طرف مرد کم جاتے ہیں نا اور عورتیں گھر میں مصلی کم بچھاتی ہیں، تو پھر ہمارے بچے بھی وہ پھر اس طرف نہیں جاتے۔ ہم قرآن کم کھولتے ہیں تو وہ بھی نہیں کھولتے، جو ہم کھولیں گے وہ بھی وہی کھولیں گے۔
یہ ماشاءاللہ مسجدوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، ان کے مرد عورتیں گھروں میں مصلی بچھاتی ہیں تو ان کے بچوں کی بھی وہی روٹین ہے۔ ناظرہ قرآن کی تعلیم تو تقریباً کچھ نہ کچھ ہر دور میں ہماری درس نامی سے پہلے بھی لگی رہی ہے، اگرچہ اب جس طرح باقاعدہ پنجگانہ نماز اور یہ سلسلہ ہے اس طرح نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ لگا رہا ہے، خصوصاً رمضان شعبان میں۔ تو ان کے بچے آتے ہیں بھائی، ہمارے پنجابی بھائیوں کے بھی بچے آنے چاہیے اور پابندی سے آنے چاہیے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، آج بھی جمعہ کی نماز پڑھائیں گے۔ میرا یہاں ایک زخم ہے، احتیاطاً میں نماز نہیں پڑھاتا تو نیچے کہیں اس کے خون وغیرہ نہ رسا ہو، تو یہ پنجگانہ نماز بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور باقاعدہ روزانہ عصر کے ٹائم بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ارد گرد کام کر رہے ہوتے ہیں فصلوں میں تو اذان سنا کریں، نماز میں بھی آیا کریں اور اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کے لیے ضرور بھیجا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔